السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم ڈے 28 تک پہنچ گئے ہیں، اور میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ دیکھیں میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس رمضان میں کوئی دعاؤں کا ایسا سلسلہ بھی شروع کروں گی یا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ نوز کہ میرے تو یہ کہیں پلان میں دور دور تک نہیں تھا، لیکن جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں the best planner is اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ شاید میرے تھرو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ لوگوں تک یہ دعائیں پہنچیں، اور ان دعاؤں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی مصیبت میں ہے، کوئی کسی ڈپریشن میں، انزائٹی میں ہے، کوئی بہت لونلی ہے، کوئی ایسا ہے جس کا فیتھ جو ہے یعنی اس کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، یعنی کچھ بھی کسی کے حالات ہو سکتے ہیں، تو شاید ان کو کسی کے ورڈز چاہیے تھے جو ان کو ہیل کر سکیں۔ تو آئی ٹیک اٹ ان دس وے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے چوز کیا اس رمضان میں کہ میں جو دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اوکیزن پر بتائی ہیں میں آپ تک پہنچا دوں، اور اس کے لیے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے حد شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ اپارچونیٹی دی، مجھے یہ پلیٹ فارم دیا، مجھے یہ عقل دی، مجھے یہ بولنے کی طاقت دی کہ میں آپ لوگوں سے کنیکٹ ہو سکوں۔ اگر اللہ نہیں چاہتا تو اٹ واز امپاسبل کہ میں آپ سے کوئی چیز بھی شیئر کر سکتی۔ میں نے پہلے جو ایک دعا آپ کو کرائی تھی تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اپنا ہر معاملے میں بیسٹ کرنا ہے، مطلب جو بھی رزلٹ ہو آپ نے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اسی طرح میں نے بھی بھرپور کوشش کی کہ جس طرح بھی پاسبل ہو میں آپ لوگوں تک بیسٹ طریقے سے ان دعاؤں کی ٹرانسلیشن اور ان کی جو تفسیر ہے ان اے وے کہ آپ سمجھ سکیں آپ تک پہنچا دوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اس کوشش کو قبول فرمائیں اور اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں، آمین۔ اور چلتے ہیں آج کی دعا کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو صرف یہ انفارم کرنا چاہوں گی کہ میں آپ کو صرف ایک اور دعا بھیجوں گی 29 کی، اور میں نے ایک دعا مس کی تھی فرسٹ والی، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ پلان میں تو تھا نہیں اور بس یہ سلسلہ شروع ہو گیا، تو میں نے آپ کو پہلے روزے کی دعا آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی، ایک وہ اور ایک جو 30th کی رہ جائے گی، یہ میں عید کے بعد ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دوں گی، لیکن ان کا ٹائٹل رمضان ڈے 1 اور رمضان ڈے 30 یہی ہوگا۔ تو جب بھی آپ کو ٹائم لگے آپ ان کو سن لیجئے گا، اور اپنا اگر آپ نے کوئی دعاؤں کا فولڈر بنایا ہے، کوئی جرنل بنایا ہے تو ان دعاؤں کو بھی ایڈ کر لیجئے گا، وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے کنیکٹڈ رہیں اور آپ کو اور اچھی دعائیں یا اچھی چیزیں میں آپ کے لیے لے کر آؤں، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے کہ آئی ہیو اپلوڈڈ سم تھنگ نیو۔ اس کے علاوہ میں نے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد میں تزکیہ نفس کی ایک سیریز سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہمارے اندر جو اتنی برائیاں چھپی ہوئی ہیں ان کو تو ایکسپلور کریں۔ ہم عام طور پر ساری برائیاں دوسروں میں دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کتنی موجود ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کے دل کی صفائی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر جو خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان کو پہچانیں، تبھی تو آپ کا دل صاف ہوگا۔ اور پھر جیسے ہم نے کل کی دعا میں بات کی تھی نفس المطمئنہ، وہ کیسے ملے گا؟ کیونکہ آپ کے اندر کلینزنگ ہو چکی ہوگی تو آپ کی روح کو بھی سکون آ جائے گا۔ تو پلیز مجھ سے کنیکٹڈ رہیے گا، اور اسی طرح ہم اپنے دین کو سمجھنے کا، اپنی ذات کو بہتر طور پر جاننے کا جو یہ سلسلہ ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں آج کی دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور وہ ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میری مدد فرما اور مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی اور اپنے شکر کی اور اپنی اچھی عبادت کی۔ ہے نا کتنے خوبصورت الفاظ کہ جن سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم تو بے بس ہیں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تیری مرضی کے سوا، تو ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم تیرا شکر ادا کریں، تیرا ذکر کریں اور اپنی عبادات کو بہترین کریں۔
جو وسوسوں سے پاک ہوں، جو دنیاوی معاملات سے ہٹ کر ہوں، جو صرف خالص تیرے لیے کی جائیں۔ تو اس حدیث کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ پتہ ہے کون صحابی تھے؟ انہیں پورا ماسٹر تھا، ایک تو فقہ پر اور دوسرا قرآن پر۔ تو ان سے یہ حدیث نریٹڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنے نہیں چھوڑنا۔ اور وہ کیا ہیں کہ اے اللہ میری مدد فرما، مجھے توفیق دے کہ اپنے ذکر کی اور اپنے شکر کی اور اپنی اچھی عبادت کی۔ اچھا دیکھیں، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کو بیسٹ پریزنٹ دیں گے، بیسٹ ایڈوائز دیں گے، کیونکہ اس کا جو رزلٹ ہوگا، ایون اگر آپ نے کسی کو بیسٹ ایڈوائز دی ہے تو اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ اور یہاں پر یہی ایڈوائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ حدیث میں دیکھا ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ تو اس سے ہمارے ذہن میں یہ آئیڈیا آتا ہے کہ ہم نے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا مانگنی ہے۔ اب آپ نے یہاں پر ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھائی، ٹھیک ہے؟ لیکن مختلف جو نریشنز ملتی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ سلام پھیرنے سے پہلے کرنی ہے، یعنی آپ نے جو بھی دعا کرنی ہے وہ تسلیم یعنی سلام پھیرنے سے پہلے کرنی ہے، اور جو ہم اذکار کرتے ہیں نا وہ نماز کے بعد کرتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت ضروری پوائنٹ ہے، اور اس کا ایویڈنس جو ہے نا وہ ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تہجد سکھایا اور پھر کہا کہ اس کے بعد جو بھی دعا کرنی ہے وہ آپ کر لو، ٹھیک ہے؟ اور یہ اوتھینٹک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں پروف مل گیا کہ آپ نے جو دعا ہے وہ تسلیم سے پہلے کرنی ہے، اور اذکار جو ہیں نماز کے بعد کرنے ہیں۔ اور اس کا کیا پروف ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں خدا کو یاد کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا چلتے پھرتے ہماری زبان اذکار سے تر ہونی چاہیے، تو اس کا حکم ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے کہ میرا ذکر کرتے رہو۔ پھر ایک اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اذکار نماز کے بعد کرنے ہیں، جیسے کہ ہم 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تو یہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسکرین پر دیکھیں یہ جو میں نے آپ کے ساتھ پکچر شیئر کی ہوئی ہے حدیث کی، اور اوپر عربک میں لکھا ہوا ہے، تو عربک میں جو ذکر آتا ہے نا کہ آفٹر پریئر، نماز کے بعد، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے دبر۔ دبر کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا اینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دبر جو ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا اینڈ ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہوگا نا۔ اگر ہم کہیں کہ گاڑی کا اینڈ ہے تو وہ گاڑی کا پارٹ ہی ہوگا نا، وہ گاڑی سے ہٹ کے تو کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو کوئی چیز جب دبر ہوتی ہے، اینڈ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے۔ اس لیے جو دعا ہے وہ نماز کے اندر اٹیچڈ کر کے پھر سلام پھیرا جائے گا۔ اچھا، ایک اور مثال سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ جیسے آج کل ہم تراویح پڑھنے جا رہے تھے تو امام کے پیچھے جب سب کھڑے ہیں تو امام واز ٹیکنگ ٹو لانگ سلام پھیرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب آپ ویٹ کر رہے ہیں، امام سلام ہی نہیں پھیر رہے، کیونکہ امام کو معلوم ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے کون سی دعائیں مانگنی ہیں، تو وہ تو اپنی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو سلام پھیرنے میں دیر لگتی ہے، اور ہم لوگ جلدی جلدی اتحیاتو پڑھ لیا، ہم نے درود پڑھ لیا، ہم نے ایک دعا پڑھ لی، اب ہم ریڈی ہیں کہ ہم سلام پھیر دیں، لیکن امام سلام ہی نہیں پھیر رہا ہوتا۔ سمجھیں اس بات کو کہ اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی عرب کنٹری میں رہتے ہیں یا وہاں پر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ عربز جو ہیں سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ ساری دعائیں سلام پھیرنے سے پہلے مانگ چکے ہوتے ہیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال، مال و دولت، سب سے ریلیٹڈ دعائیں، اپنی صحت کے لیے، اپنی جو بھی دنیاوی ضرورتیں ہیں ان کے لیے وہ دعائیں مانگ کے فارغ ہو کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آج آپ کو یہ دبر الصلاح یہ سمجھ آ گیا ہوگا
کہ دعائیں جو ہیں آپ نے نماز کے آخر میں مانگنی ہیں سلام پھیرنے سے پہلے۔ میں آپ کو اپنے مثال دیتی ہوں کہ مجھے بھی یہ سب معلوم نہیں تھا، لیکن اوبویسلی جب آپ پڑھتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں، آپ ٹیچرس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں، کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جڑتے ہیں، پھر آپ کو آہستہ آہستہ جو ہوتے ہیں نا، یہ جو ادراک کے دروازے ہیں وہ کھلنے شروع ہوتے ہیں۔ تو جب سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی اور مجھے اس کی جو خوبصورتی تھی وہ محسوس ہوئی کہ کیسے، دیکھو میں نے سلام پھیرنے سے پہلے ساری چیزیں، اپنی حاجات پیک کر کے نا میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دی۔ تو اب آپ کچھ، یہ جو پورا مہینہ میں نے آپ کے ساتھ دعائیں شیئر کی ہیں، آپ کو اگر ساری یاد نہیں ہیں آپ چینج کر کر کے مانگ لیں۔ اگر آپ نے 2-3 دعائیں ظہر میں مانگی ہیں تو مغرب میں کچھ اور مانگ لیں، عشاء میں کچھ اور مانگ لیں سلام پھیرنے سے پہلے، فجر کے لیے کچھ آپ روز کے لیے جو آپ کو بہت ہی زیادہ کسی چیز کی خواہش ہے وہ آپ دعائیں رکھ لیں۔ اور یہ جو میرا مقصد تھا آپ کے ساتھ اس پورے مہینے یہ دعائیں شیئر کرنے کا، وہ یہی تھا کہ آپ ان کو یاد کر لیں اور نماز میں ان کو پڑھنا شروع کر دیں سلام پھیرنے سے پہلے۔ تو امید ہے کہ اب آپ لوگ یہ پریکٹس شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں واپس دعا کی طرف چلتے ہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہم اے اللہ اعنی علی ذکرک، ایسا ذکر جو ہر وقت چلتے پھرتے میری زبان پر رہے، میں ایک لمحے کو بھی تجھے نہ بھولوں۔ وہ شکرک، ہر چیز کا شکر ادا کروں، جو کچھ تو نے مجھے نوازا اس کا بھی، اور جس سے نہیں بھی نوازا، بیکاز تو بہتر جانتا ہے کہ اس میں میرے لیے خیر نہیں تھی۔ وہ حسن عبادتک، اور میں ایسی عبادت کروں کہ جو تیرے ہاں مقبول ہو، مجھے ایسی عبادت کی توفیق عطا کر دے یا رب۔ یہ جو ہم بیچ میں دعا کے ہم شکر کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، اور اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا اس کا ہمیں شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اور یہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا تو ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ سب ایک دفعہ الحمدللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپارچونٹی دی، ہمیں دین کا علم دیا، ہمیں قرآن سے جوڑا اور ہمیں نماز سکھائی تاکہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں۔ تو کیا ہمیں اتنی بڑی نعمت کو ایسے اگنور کر دینا چاہیے؟ کتنے ایسے ہیں جن کو نماز پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے ایک بوجھ ہے، اور اگر پڑھنی بھی پڑ جائے تو بڑی بیزار سی صورت لے کے بس ایک ٹک باکس کرنے کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہم اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں اور یہ ریلائز نہیں کرتے کہ ہم وہ فیو سلیکٹڈ لوگ ہیں جو یہ جو دنیا میں اتنے بلین لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے چنا نماز کے لیے کہ آؤ مجھ سے بات کرو، لیٹس ہیو اے کنورسیشن۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف نمبرز پورے کر رہے ہیں کہ جی ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی ہیں، اس کا نماز کا ایسنس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ انفیکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں یہ آنر دے رہا ہے، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان بھی کر دی اور ہمیں ایک یہ آنر بھی دے دیا کہ آؤ مجھ سے بات کرو 5 times a day۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے لوگ ہیں اذان سنتے ہیں ان کے کان بند ہو جاتے ہیں، ان کا دل بند ہو جاتا ہے، ان کو سنائی نہیں دیتی۔ تو یہ تو اتنی بڑی بلیسنگ ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے اس دعا میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں، اور میری جو عبادت ہو وہ خوبصورت ہو، میں اس کو فور گرانٹیڈ نہ لوں کہ بس جلدی جلدی 4-5 سجدے کیے اور میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ نہیں، میں اس کو سلولی خوبصورتی سے پڑھوں، ایسے کہ جیسے میں تجھ سے باتیں کر رہا ہوں اور تو مجھے سن رہا ہے۔ آپ شکر ادا کریں کہ آپ اس چینل پر اس لیکچر کو سن رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ دعائیں سیکھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ آپ کے رب کے ساتھ جڑنے کا ایک اور طریقہ ہے، اس کی کلوزنس پانے کے لیے یہ الفاظ، یہ دعائیں، یہ ایک بہت بڑی بلیسنگز ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم اعنی علی ذکرک، کہ اللہ ہمیں ایسا ذکر کرنے کی توفیق دے۔ ہم تو جاہل ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم تیری دی ہوئی نعمتوں کا ایون شکر بھی کیسے ادا کریں۔ ہمیں گریٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے کہ اے رب ہمیں اس کی توفیق عطا کر دے، ہمیں یہ سکھا دے
کہ ہم بہترین ذکر کریں، بہترین طریقے سے شکر ادا کریں اور سب سے اعلیٰ اور بہترین عبادت کریں۔ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ تو نے ہمیں اتنا بڑا آنر دیا ہے، ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، ہمیں روزہ رکھنے کی استطاعت دی ہے۔ اے رب، تیری ہم کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں؟ ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ صبح سے شام تک ایک پلک جھپکنے سے لے کے رات بستر پہ جانے تک، ایک قدم اٹھانے سے لے کے پورا دن چلنے تک، ایک لفظ سے بولنے سے پورا دن باتیں کرنے تک، ہم تو کسی چیز کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور جب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم تو شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، ہم تو ایسا ذکر ہی نہیں کر سکتے، تو اسی لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم اعنی علی ذکرک، کہ اللہ ہمیں ایسا بہترین ذکر کرنے کی توفیق عطا کر، و شکرک، ایسا بہترین شکر کہ ہم اپنی تمام نعمتوں کو اکنالج کریں اور ان کو تیرا احسان مانیں، و حسن عبادتک، اور ایسی عبادت جو تجھے راضی کر لے، جو صرف تیری اور میری کنورسیشن ہو، جس میں ہماری محبت ہو۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ اپنے دل میں اپنے رب کی محبت کو محسوس کر کے تو دیکھیں۔ کبھی کبھی تو ایسا آپ کو لگے گا کہ ٹھاٹھے مارتا سمندر، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے اندر اتنی محبت ہے اپنے رب کے لیے۔ بس تھوڑا سا آپ کو وقت لگانا ہے، آپ کو وقت دینا ہے، آپ کو قرآن سے جڑنا ہے، اور اس کو جب سمجھ کر پڑھیں گے تو یقین کریں آپ کو ہر طرف صرف اپنا رب نظر آئے گا۔ آپ سوچیں کہ ہم جو بھی اچھے کام کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو ہم کرتے ہیں، ورنہ تو ہم کر بھی نہ سکیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سسٹر حجاب کرتی ہے تو وہ کبھی یہ نہ سوچے کہ ہاں میں کرنا چاہتی تھی، میرے دل میں آیا تو میں نے کر لیا۔ نہیں، اس کی توفیق بھی اللہ نے اس کو دی کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے اعمال کرے، وہ اپنے آپ کو کور کرے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ کوئی سسٹر جو ہے وہ حجاب نہیں کر رہی تو کبھی بھی ان کو اس طرح نہ دیکھیں کہ پتہ نہیں کتنی بڑی گناہ گار ہے۔ آپ کو کیا پتہ اس کی سٹرگلز کیا ہیں، اس کو کب اللہ نے ہدایت دینی ہے، بس آپ اس کے لیے دعا کر دیں۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں کہ اب ہمارا پلان کیا ہے۔ وہ یہ کہ جب بھی ہم نے نماز پڑھنی ہے، سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا مانگنی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اگر دیکھا جائے تو میجورٹی آف جو مسلمان ہیں ان کی زندگی میں ہر چیز امپورٹنٹ ہے، ان کی ایجوکیشن، ان کی اپنی خواہشات، ان کا کیریئر، ان کی شادی، آگے ان کے بچے، آگے بچوں کی ایجوکیشن، ان کی شادیاں، مطلب ایک ریس ہے جس میں دن رات ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب ان کو کسی وقت پہ جا کر یہ شعور آتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو اگنور کیا ہے تو پھر وہ دھاڑے مار کر روتے ہیں اور اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا کہ ہم تجھے بھول گئے، کہ یا رب ہمیں معاف کر دے۔ اور وہ رب اتنا رحیم ہے کہ وہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے سے تو کوئی دوستوں میں یا ملنے والوں میں یا کوئی خاندان میں ٹیڑھے منہ سے بات کر لے، ہم تو مہینوں ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اور ادھر ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی نافرمانی کی ہے، وہ جب گڑ گڑا کے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ کی رحمانیت کو جوش آتا ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہم تو شکر ہی نہیں ادا کر سکتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ بہرحال آج کا لیسن میں یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ دعا بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بہت خوبصورت الفاظ ہیں اور بہت ہی پاورفل دعا ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی میں بہتری چاہتے ہیں، اپنی عبادات میں بہتری چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگنی چاہیے۔ اور کب؟ سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے نماز میں پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ملتی ہوں 29 دعا کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔